نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے قابل احترام بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ آخر کا ہے اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آخری مہینے کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں، اور اس کے بعد محرم سے اسلامی نئی تاریخ، نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اسی ذی الحجہ کے آخری مہینہ جو اسلامی اعتبار سے آخری مہینہ ہے، اس مہینے کی 18 تاریخ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جس کا تذکرہ گزشتہ جمعے آیا، اور اس کے بعد اس مہینے کے ختم میں 4-5 دن باقی ہے، پھر محرم کی پہلی تاریخ آئے گی، اور محرم کی پہلی تاریخ مسلمانوں کے سال کی ابتدا اور پہلا مہینہ محرم کا اور پہلی تاریخ، اور وہ بھی شہادت سے ابتدا ہوتی ہے، کس کی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، ہم ساری شہادتوں کو مانتے ہیں، ہر شہادت کا ایک اپنا درجہ ہے، کسی شہادت کو زیادہ نہ بڑھاتے ہیں نہ کسی شہادت کو کم کرتے ہیں۔ شہداء کا مقام اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے، شہید کا پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ شہید بہت اونچے مقام پر ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر شہادت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور کیوں نہ ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی روایت، آپ نے ایک حدیث میں کئی مرتبہ کہا کہ اے اللہ، میری چاہت یہ ہے کہ میں زندہ کیا جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، پھر میں زندہ کیا ہوں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ آپ نے کئی دفعہ کہا، حضور نے شہادت پہ ختم کیا، زندگی پہ ختم نہیں کی۔ آپ کی تمنا تھی، تو حضور کی تمنا جو ہو وہ صحابہ کی تمنا کیوں نہ ہو؟ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہیں، صحابہ نے پابندی لگا دی کہ آپ باہر نہ جائیں، مدینے میں رہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر خلافت، سارے جتنے فرقہ باطلہ تھے سب کا قلعہ کما کر دیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے، ان خوش نصیب 10 صحابہ میں ویسے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ صحابہ ستاروں کے مانند ہے، صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ صحابہ کے بغیر دین سمجھا نہیں جا سکتا۔ پھر صحابہ میں عشرہ مبشرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک محرم الحرام کو شہادت ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی، حضرت عمر نے دعا کی، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک وجعل الموت فی بلد رسولک۔ اے اللہ، مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی موت عطا فرما۔ سارے صحابہ حیران تھے کہ آپ نکل نہیں رہے، آپ کو شہادت کیسے ملے گی اور حضور کے شہر پہ کیسے ملے گی؟ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے من خرج الی المسجد فهو فی سبیل اللہ۔ ابھی آپ گھر سے آئے نا مسجد کی طرف، تو مسجد کی طرف نہیں آئے، اللہ کے راستے کی طرف آئے۔ جو اللہ کے راستے کے فضائل ہیں، جو اللہ کے راستے کے برکات ہے، ہر قدم پہ وہ آپ کو گھر سے ملتے ہوا ہے، اور ابھی آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ من خرج الی المسجد فهو فی سبیل اللہ، جو گھر سے نکلا مسجد کے لیے وہ اللہ کے راستے میں، کفیہ و روزی کا، اللہ اس کے کام بھی بنائیں گے، اللہ اس کو روزی بھی دیں گے۔ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اگر موت آ گئی میری آپ کی اسی درمیان، سیدھا آپ اور میں جنت میں جائیں گے۔ اتنی فضیلت۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، آپ نماز کے لیے آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ تھی، آپ صفوں کو درست کرواتے، صفیں درست فرما لیں، بالکل صفیں درست ہو جاتی، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھر کہتے اللہ اکبر، صفوں کو بہت اہتمام سے درست فرماتے۔ فجر کی نماز کا وقت بدھ کا دن تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر آپ نے صفیں درست کی، اور صفیں درست کرنے کے بعد آپ فجر کی نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں، تو ایک مجوسی غلام، مجوسی جسے فیروز کہتے ہیں، ابو لؤلؤ فیروز، وہ طاق میں بیٹھا ہوا تھا، خنجر لے کر آیا اور صفوں کو چیرتا ہوا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی بار کیے، اور آپ کو کئی زخم لگے، اور آنتوں کا زخم بہت گہرا لگا، خون بہنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، زخمی ہو گئے، لیکن نماز نہیں توڑی، صفیں بنی ہوئی ہے، اتنا اہتمام نماز کا، صفیں بنی ہوئی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور زخمی حالت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آؤ نماز پڑھاؤ، اور خود زخمی حالت میں، اور وہ بھاگا زخمی کر کے، اور صفوں کو چیرتا ہوا کئی صحابہ کو زخمی، ایک صحابی نے پکڑ لیا، کمبل ڈالا اور اس کو پکڑ لیا۔ جب وہ سمجھ گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، تو اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کے خود کو ختم کر دیا، تاکہ پتہ نہ چلے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، شدید زخمی ہوئے، اس زخمی حالت میں پوچھا یہ بتاؤ مجھے زخمی کرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کیا شان صحابہ کی، بتاؤ مجھے زخمی کرنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کو زخمی کرنے والا وہ مسلمان نہیں، ایک مجوسی کافر ہے۔ آپ نے کہا الحمدللہ، مجھ پہ حملہ کرنے والا مسلمان نہیں، کافر۔ پھر آپ کو کچھ پلایا گیا، ہاتھوں سے نکل گیا، سمجھ گئے کہ اب میرے زندگی کے دن بہت کم ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چند دن بیمار رہے، اور بیماری کے بعد اسی بیماری کے دوران سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، ام الہات المؤمنین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں حجرہ تھا اس میں حضور کا انتقال ہوا، آپ کو دفن کر دیا گیا۔ ابو بکر صدیق کا انتقال کیا ہوا، ان کو دفن کیا۔ حضرت عائشہ اسی حجرے میں رہتی تھی، عائشہ رضی اللہ اسی حجرے میں رہتی تھی، قبر ہے اور اسی حجرے میں رہتی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ کا انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تمنا بھیجی کہ عائشہ رضی اللہ، عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، پوچھ کر آؤ کہ اگر مجھے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے، اگر میری قبر بھی حضور کے ساتھ بن جائے۔ اور پوچھا اور کہا یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، یہ کہنا کہ عمر نے بھیجا ہے۔ کیا ادب! سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، کہا یہ جگہ تیسری جگہ، بس 3 آدمی کی جگہ تھی، کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ ایسے ہیں کہ عمر کے لیے انکار نہیں کیا جا سکتا، اجازت دے دی۔ پھر اپنے بیٹے کو بلایا،
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کہ بیٹا ہو سکتا ہے میری زندگی میں میری وجہ سے انہوں نے اجازت دی تھی موت کے بعد میرے جنازے کو حجرے کے قریب لے جانا، پھر اجازت مانگنا، اگر اجازت دے دے تو اندر دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ کیا شان صحابہ کی، کیا بات ہے، کتنا ادب کا لحاظ۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو گئی۔ تو اس ایک حجرے میں تینوں صحابہ، کل قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر، اللہ ہم سب کو عمرے کے حج کے لیے لے جائے، آپ جائیں گے آپ کو سراغ ملے گا، آپ حضور کے روضے پہ پہنچیں گے، 3 گول گول دائرے ہیں، پہلے دائرے میں لکھا ہوگا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، دوسرے میں ابو بکر صدیق کا نام اور تیسرے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام، یہ تینوں نام لکھے ہوں گے۔ یہ جنتی صحابہ ہیں۔ موت کا وقت قریب آیا، اپنا سر مبارک بیٹے کے گود میں، بیٹے کو کہا بیٹا میرا سر زمین میں لگا دو، بیٹے نے سر زمین میں رکھ دیا اور اپنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا سر زمین پہ لگا کر یوں زمین پہ رگڑنے لگے، اے اللہ آپ نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر کا کیا ہوگا۔ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے وہ تو موت کے وقت ڈر رہے، ہم تھوڑی سی نیکی کر کر کیا کچھ سوچنے لگتے ہیں، ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ عمر وہ ہیں جن کی بات پر قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئیں، آپ کی موافقت میں آپ نے کہا یا رسول اللہ مطاف کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جہاں ہے قدم کی نشان، یہاں 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر نے رائے پیش کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ عمر نے وہ چاہت پیش کی اور قرآن کی آیت۔ علماء نے لکھا ہے 22 سے 25 آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کی اور اللہ نے قرآن کی صورت میں اتار دی۔ کیا شان، اتنے بڑے صحابی، اور ان کی شہادت کا دن ایک محرم الحرام ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ جس طرح ہم تمام شہداء کی یاد مناتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، اسی طرح ایک محرم الحرام کو بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ وہ عمر جو گلی سے گزرے شیطان راستہ بدل دے، اللہ نے کیا شان دیے، کیا شان دیے۔ اللہ ہمیں صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے طرز زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی تاریخ کی ابتدا ہی پہلی تاریخ محرم کی، یہ اسلامی سال کی ابتدا ہوگی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ابتدا ہوگی۔ پھر آگے 10 محرم الحرام حضور کے نواسے، حضور کے لخت جگر، آپ کے چہیتے حسن اور حسین، ان کا تذکرہ ہوگا، اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہمارے سر کے تاج۔ حسین رضی اللہ عنہ کا ایمان نہ لانا یہ ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ ہم سارے صحابہ پر ایمان لاتے ہیں، ہر صحابہ کو اپنے درجے پہ رکھتے ہیں، کسی صحابی کو کسی سے ٹکراؤ نہیں کرتے، کسی صحابہ کا انکار نہیں کرتے، کسی صحابہ پر طعن و تشنیع نہیں کرتے۔ ہم سب کو مانتے ہیں، سارے صحابہ کو مانتے ہیں، اعلیٰ درجے پہ مانتے ہیں اور صحابہ کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اسی عقیدے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور کل قیامت میں صحابہ کے ساتھ میرا آپ کا حشر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔